السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا، آج والی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو لیٹ مل رہی ہے کیونکہ مجھے ہے اس ٹائم پہ شدید مائیگرین۔ میں گئی تھی مارکیٹ اور جس دن بھی میں مارکیٹ جاتی ہوں اسی دن میرا سر درد سے پھٹنے لگتا ہے۔ تھوڑی سی ایپیسوڈ لکھ رکھی تھی، سوچا تھوڑی سی اور کمپلیٹ کروں اور ایپیسوڈ دے دوں۔ یہ بات بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ کل جس سین کا پرومو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، بہت سارے ریڈرز ہو سکتا ہے کہ اس سین کے اوپر شکایت کریں کہ ایٹ لیسٹ وہ سین آج رائٹر کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ تو میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ ایسا سین ہے جس کے اندر فیلنگز لے کر آنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ خالی الفاظ تو آپ لوگوں کو بھی مزہ نہیں دیں گے جب آپ لوگوں کو اس سین سے کچھ فیل ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کچھ سین ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایموشنز ہمیں خود سے لے کر آنے پڑتے ہیں، ہر سین کے اندر ایموشنز آتے ہیں، لیکن کچھ سینز کے اندر بہت زیادہ خود کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ بھئی یہ سین ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے لکھنا ہے، سیڈ سین ہے یا تھرل سین ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے خود کو اس فارم میں لکھ کے آنا پڑتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو فلمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ڈرامہ ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنے ایموشنز آپ تک ڈلیور کر پانا بہت آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے فیس ایکسپریشن سے ساری فیلنگز آپ میں ڈلیور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان کے ہر مومنٹ کو فیل کرتے ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے فیس سے آپ کو وہ مومنٹ فیل کروا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ناول رائٹر کے لیے یہ ٹاسک بہت مشکل ہوتا ہے، وہی سب ایموشنز اینڈ فیلنگز اپنے لفظوں کے اندر لے کر آنا ہے، کیونکہ آپ لفظ پڑھتے ہو، آپ رائٹر کا چہرہ نہیں دیکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ سو رائٹرز کے لیے وہ ایموشنز اس سین کے اندر لے کر آنا بہت ٹف ٹاسک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیٹس وائی اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے۔ 40 منٹ کے ایپیسوڈ 15 منٹ میں پڑھ کے آپ لوگ سائڈ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جو 15 منٹ میں ایپیسوڈ آپ نے کمپلیٹ کی ہے اس کے پیچھے رائٹر نے کتنی ایفرٹس کی ہیں، سین کو سوچنے میں کتنی محنت کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے اس کے بعد جا کے کتنی کوششوں سے اس نے اس کے اندر فیلنگس ڈالی ہیں، تب جا کے ہم لوگوں کو جو ہے وہ اصل فیل آیا ہے کہ یہ سیڈ سین تھا، یہ تھرل سین تھا، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی کہ وہ سین آج میں کمپلیٹ کیوں نہیں کر پائی ہوں، صرف اسی لیے کیونکہ مجھے تھا مائیگرین، اور جو مائیگرین پیشنٹ ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ موبائل کی روشنی کتنا اریٹیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں بالکل بھی پریپیئر نہیں تھی وہ سین لکھنے کے لیے۔ اور باقی آج کے ایپیسوڈ بھی بہت مزے کی ہے، آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا اس کو ریڈ کرنے میں، کیونکہ اس کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کمی میں نے چھوڑی ہے سوائے اس سین کے پورا ہونے کے، ٹھیک ہے؟ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسے لے کر آنے والا وہاج تھا اور اس کا بھائی جس کے نکاح میں ہے آپ کی بہن۔ ڈاکٹر برہان کے الفاظ اس کے سماعتوں میں گونجنے لگے تھے۔ اس کے بیڈ پر رکھے ہاتھوں نے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں زور سے جکڑ لی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اس کی بہن ان کے پاس تھی۔ کیسے؟ یہ لفظ پھر سے اس کی سماعتوں میں گونجنے لگا تھا۔ اور کب سے؟ ہاں، کب سے؟ اس کے گھر والوں نے کہا وہ مر چکی ہے، لیکن کب؟ یہ کیوں نہیں بتایا اب تک کسی نے بھی؟ لالا، گل کیسے ہے؟ مجھے یاد تو کرتی ہوگی نا؟ وہ ضریاب کے گھٹنوں سے لگا بیٹھا نم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ جب اس کے سوال پر ضریاب کے چہرے کی رنگت یکسر تبدیل ہوئی، وہ ان کے جواب کا منتظر تھا۔ جب اس کے کانوں میں سور پھونک دینے والے الفاظ گونجے، گل ہمارے بیچ نہیں رہا زی۔ یہ الفاظ تیر کی طرح سیدھا زحال کے دل میں کھب گئے تھے۔ وہ سانس روکے پھٹی پھٹی سی نظروں سے ان کو دیکھے گیا۔
ضریاب روتے ہوئے سر جھکا گئے، جبکہ ذیحال کی زبان جیسے کچھ دیر کے لیے گنگ رہ گئی تھی۔ وہ کیا بولتا، کچھ بولنے لائق ہی نہیں رہا تھا۔ مذاق ہے یہ لالا، یہ مذاق ہے نا؟ وہ بے یقین سا پوچھ رہا تھا۔ کاش وہ کہہ دے کہ ہاں یہ مذاق ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسے کیسے اس کی گل جا سکتی تھی اپنے زی کو چھوڑ کر؟ ایک وہی تو تھی بھرے مجمع میں اپنے زی پر یقین کرنے والی۔ مذاق نہیں کر رہا، وہ ہم کو چھوڑ کے جا چکی ہے۔ ان کی بات پر ذیحال کا دل دھک سے رکا، چہرہ اوپر کیے وہ ان کو دیکھ رہا تھا، جب اس کی آنکھوں سے گرم سیال تیزی سے بہتا کان کی سیدھ میں گردن تک آ گیا۔ آج یہاں بیٹھے بیٹھے اسے ضریاب خان کی وہ بات یاد آنے لگی تھی۔ کیا وہ بھی انجان تھے کہ ان کی گل زندہ ہے؟ ذیحال کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ وہاج کا مکروہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا تھا۔ ان پر کھلا تشدد کیا گیا تھا۔ ان کی بیک بون اس حد تک افیکٹ ہو چکی تھی کہ ان کے معذور ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ وہ تو ہمیں وقت پر صحیح ڈوز مل گیا، جس سے ان کے معذور ہونے سے بچ جانے کے چانسز زیادہ ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر برہان ذیحال کی جانب دیکھے بغیر سر جھکائے بوجھل آواز میں بتا رہے تھے، جبکہ ان کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح ذیحال کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ وہ فرش پر نظریں ٹکائے دونوں ہاتھوں سے بیڈ شیٹ اور مضبوطی سے بھینچ گیا، اتنی کہ اس کے ہاتھ کی نیلی اور ہری رگیں صاف ظاہر ہونے لگی تھیں۔ میں حیران تھا، ایک معصوم لڑکی پر اتنا ظلم کوئی کیسے کر سکتا ہے کہ اسے جان تک سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ وہ پریشان تھے اور وہ حیران کہ اس کی بہن کے ساتھ ایسا کرنے والوں کو اپنی دردناک موت کا ایک بار بھی خیال نہیں آیا۔ وہ تب صرف ضریاب خان اور داراب خان کی بہن تھی، لیکن اب وہ ذیحال خان افندی کی بھی بہن تھی۔ ان کو ڈرنا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں ڈرے۔ ان کا 4 بار یہ بات بولتے بولتے ڈاکٹر برہان لمحہ بھر کو رکے۔ ذیحال کو ان کی خاموشی سخت زہر لگی تھی، اور اس کی یہی خاموشی ڈاکٹر برہان کو اس سے خوف زدہ کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ براہ راست ایک گینگسٹر سے بات کر رہے تھے، وہ بھی اتنے قریب سے۔ مافیا کے لوگوں کو حقیقت میں دیکھنا ایسے تھا جیسے کسی بھوت پریت کو دیکھ لینا۔ موجود وہ بھی ہوتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے۔ ان کی شکلیں اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ عام انسان کا دل ہی اسے دیکھ کر پھٹ جائے۔
لیکن مافیا ان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ عام لوگوں کی زندگیوں میں کبھی دخل اندازی نہیں کرتے۔ ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے، ایک خوف کی دنیا، جہاں بات بات پر موت کا بھیانک روپ دکھایا جاتا تھا۔ ڈاکٹر برہان یہ بتاتے ہوئے اس سے خوف زدہ ہوتے، ہاتھوں کو آپس میں مسلتے، نظریں چراتے ہمت جٹانے لگے۔ 4 بار کیا؟ اس کی آواز میں اس قدر سرد مہری چھلکی تھی کہ ڈاکٹر برہان ایک دم سے سہم کر اسے دیکھنے لگے۔ 4 بار ان کا مس کیریج بھی ہو چکا تھا۔ ان کی یہ بات سنتے ذیحال خان نے کرنٹ کھا کر ان کی جانب دیکھا، آنکھیں پھٹی ہوئی اور چہرہ سرخ خون چھلکانے کے قریب ہونے لگا تھا۔ اس کی مٹھیاں کھل گئی۔ آج وہ زندہ زمین میں درگور ہو گیا تھا۔ کوئی اسے ہاتھ کیا صرف انگلی سے بھی چھو لیتا تو وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ اس کی بہن اتنا سب برداشت کر چکی تھی اور اس کے گھر والوں کو علم تک نہیں تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ وہاج خان نے دیا تھا۔ ذیحال کی رگوں میں دوڑتا خون ٹھاٹھیں مارتے سمندر کو بھی آج بری طرح سے مات دے رہا تھا۔ ڈاکٹر برہان اس سے آگے آتے، کچھ کہتے، ان کے سر میں شدید درد کی لہریں سی اٹھنے لگیں۔ ڈاکٹر مبشر کمرے کے باہر چھپ کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ جب ڈاکٹر برہان کی طبیعت بگڑتی دیکھ وہ ایک ہی جست میں اندر دوڑے چلے آئے۔ ڈاکٹر آپ ٹھیک ہیں؟ وہ آتے ساتھ فکر سے پوچھتے۔ ان کا بازو تھام گئے، لیکن ذیحال نے پھر بھی ان کی جانب نہیں دیکھا۔ آج اسے زندگی نے جتنا بڑا جھٹکا دیا تھا، اس نے پوری شخصیت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ طاقتور تھا، جس کی بہن کسی کے ظلم و بربریت کا شکار رہی۔ کسی نے اسے تکلیفوں کی آخری حد پر پہنچا دیا۔ آپ پلیز ریسٹ کر لیں۔ ڈاکٹر مبشر کو ان کی حالت بگڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور واقعی وہ کب سے بولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ پھر پوچھ لیجیے گا پلیز۔ ان کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی، درد زیادہ ہوا تو کنٹرول میں بھی نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر مبشر کا انداز التجائیہ تھا۔ ذیحال اپنی جگہ سے ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ کی مٹھیاں زور سے بھینچی تھیں۔ مجھے ان کی حالت جلد از جلد درست چاہیے۔ وہ ان پر حکم صادر کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ڈاکٹر مبشر نے برہان کو ان کی دوائیاں دی اور دھیرے سے پیچھے تکیے پر لیٹ کر وہ زرتشم کے بارے میں سوچنے لگے۔ اس وقت وہ خود کو کافی حد تک ہلکا محسوس کر رہے تھے۔ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے اپنی سوچوں میں گم تھے کہ تبھی ان کے ذہن میں ایڈی کے الفاظ گونجے۔ اسے ونی کیا گیا تھا۔ ونی؟ وہ اس لفظ کا مطلب نہیں جانتے تھے، تبھی حیران ہوتے پوچھ رہے تھے۔
ونی اسے کہتے ہیں جسے دشمنی میں لیا گیا ہو، اسے یا تو دشمنی بڑھ جاتی ہے یا پھر بیلنس ہو جاتی ہے۔ وہ انہیں تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ اس کی اس بات پر ڈاکٹر برہان کے لیے یقین کر پانا مشکل ہو رہا تھا کہ ملائیشیا میں بھی ایسا کام ہوتا ہے۔ یہ بات یاد آتے وہ ایک دم سے بے چین ہو اٹھے۔ اوہ شٹ، میں نے ان کو یہ تو بتایا نہیں۔ وہ سر پر ہلکا سا ہاتھ مارتے اٹھنے کی کوشش کرنے ہی لگے تھے کہ پھر دوبارہ سے سر میں درد کی ٹیسیں سی اٹھنے لگیں۔ کیا ہوا؟ آپ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ مبشر وہیں ان کے پاس موجود تھے۔ ان کو اٹھتے دیکھ وہ ان کے قریب آ گئے۔ ان کو بلا کر لاؤ، جلدی، جو بھی آئے تھے۔ وہ جلد بازی میں لگ رہے تھے، جس سے ڈاکٹر مبشر کو کیوں پوچھنا مناسب نہیں لگا تھا۔ وہ جلدی سے باہر کی جانب لپکے، لیکن ان کے باہر آنے تک پاشا کی گاڑی فارم ہاؤس کا گیٹ عبور کر چکی تھی۔ وہ تو چلے گئے، انہوں نے اندر آتے بوجھل سے لہجے میں بتایا۔ میں نے سب سے ضروری بات تو ان کو بتائی ہی نہیں، اب کہیں وہ غصہ ہی نہ ہو جائیں۔ وہ پریشانی سے یہاں وہاں دیکھتے اس کا حل سوچنے لگے۔ آپ کو ڈر لگ رہا ہے ان سے؟ مبشر ذرا سے ڈاکٹر برہان کے قریب ہو کر پوچھنے لگے، جب انہوں نے ان کو ایک زبردست گھوری سے نوازا۔ خود کو دیکھیں ایک بار آئینے میں، اب تک چہرے کا رنگ ویسا نہیں ہوا۔ بات کرتے میرے ڈر کی۔ وہ آخر میں دانت کچکچا کر بولتے، صرف حل سوچنے لگے۔ ڈاکٹر مبشر دھیرے سے اٹھ کر مرر کے پاس گئے اور اپنا چہرہ دیکھنے لگے، لیکن ان کو اپنے چہرے کے بجائے اس گینگسٹر کا چہرہ نظر آتے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ انہوں نے ہڑبڑا کر پیچھے بیٹھے ڈاکٹر برہان کو دیکھا، جو ان کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہنا چاہتے ہوں یہ کیا تھا۔ اب وہ کیا بتاتے کہ اس بیسٹ کا خوف اب تک ان کے سر پر سوار تھا۔ بندہ تھا کہ موت کا فرشتہ؟ آتے رنگ اڑا گیا۔ وہ خوف سے مخاطب ہوتے کاؤچ پر جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں پامیر نے کچھ لوگوں کو فارم ہاؤس کی ریپیئرنگ کے لیے بھیج دیا تھا، جنہوں نے آتے ساتھ اپنا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ سڑکوں پر ریش ڈرائیونگ کرتا گہری سوچوں کی وادیوں میں گم تھا۔ اس کے اندر اس وقت شدید قسم کے وبال اٹھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ آنکھیں میچ کر کھولتا، سامنے کے راستے پر نظریں گاڑ گیا۔ ان پر اتنا تشدد کیا گیا، یہاں تک کہ ان کی جان لینے کی بھی کوشش کی گئی۔ ڈاکٹر برہان کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجتے، رگوں میں دوڑتے خون میں طغیانی سی مچا گئے۔ وہ بہت بری حالت میں تھی جب میرے پاس آئی تھی۔ نہیں، آج اسے خود اپنے آپ سے خوف آ رہا تھا۔ وہ آخر کرے کیا؟ اس کی بہن کے دشمنوں کے لیے
صرف موت سزا نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کا 4 بار مس کیرج ہو چکا ہے۔ یہاں بس تھی۔ اس کی وہ اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھامے اسی وقت ٹرن لے گیا۔ سیماب مورے کے پیر دبا کر ان سے اچھی گپ شپ میں مصروف تھی، جب اپنی کافی بنا کر کچن سے نکلتی بیلا کے کانوں میں اس کی ہنسی کی کھنک سنائی دی۔ وہ وہیں رک کر اس آواز کو سننے لگی، جو ایک طرح سے زندگی سے بھرپور تھی۔ وہ اس وقت عین نوشیروان خان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، جہاں اس وقت سیماب موجود تھی۔ اسے شدت سے اپنا آپ اکیلا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کتنے سالوں سے اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ صرف اس کے ہی گھر والے یہاں آ جاتے تھے، لیکن پھر بھی یہ کافی تو نہ تھا۔ اسے پوری آزادی چاہیے تھی۔ اسے بھی اب اس قید سے نکلنا تھا۔ وہ کافی کا مگ پکڑے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھتی، یہی سوچ رہی تھی کہ اسے یہ آزادی کیسے مل سکتی ہے کہ تبھی اس کی نظر حویلی کے سامنے رکتی بڑی سی گاڑی پر پڑی۔ وہ وہیں رک کر اسے دیکھنے لگی، جب ایک ملازم نے بھاگ کر آگے آتے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نوشیروان صاحب دھیرے سے نیچے اترے اور ملازم کا ہاتھ پکڑ کر سہارا لیتے سیڑھیاں چڑھے۔ ان کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ گھٹنوں میں درد کی وجہ سے وہ سیڑھیاں بغیر مدد کے نہیں عبور کر سکتے تھے، لیکن جسامت میں وہ آج بھی فٹ تھے، کیونکہ پٹھان تھے۔ شروع سے اچھی خوراک ملنے والی ان کے اب کام آ رہے تھے۔ ان کو دیکھتے ہوئے بیلا کی آنکھوں میں بے اختیار چمک اتر آئی۔ وہ ایک نظر کافی کے مگ کو دیکھتی اپنے نچلے لب کو دانتوں میں دبا کر سوچنے لگی۔ جلد ہی اس کا خرافاتی دماغ کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ نوشیروان صاحب کمرے میں جانے کے بجائے وہیں صوفے پر براجمان ہو گئے۔ جب ان کے لیے پانی کا گلاس آیا، وہ نظر نیچی کیے وہ گلاس اٹھانے ہی لگے تھے، جب ان کے کانوں میں سوں سوں کی آواز پڑی۔ ان کی نظریں بے اختیار اوپر کی جانب اٹھیں، جب ملازمہ کی جگہ بیلا کو کھڑے دیکھ وہ بے اختیار چونکے، کیونکہ یہ کام ملازمہ کا تھا۔ اس سے زیادہ وہ بیلا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ حیران ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے، بیلا واپس جانے کے لیے مڑ گئی، جب ان کی گمبھیر آواز پر اس کے قدم بے ساختہ ایک جگہ رکے۔ لبوں پر شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی، جسے وہ جلد ہی چھپاتی اپنے چہرے پر بےچارگی لیے پیچھے مڑی۔ جی کاکا، آواز میں بھی نمی تھی، ایسے جیسے بہت روئی ہو یا رونا چاہتی ہو۔ کیا ہوا تم کو بچے؟ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟
وہ گلاس وسط میں رکھی ٹیبل پر رکھتے پریشان کن سے لہجے میں پوچھنے لگے، کچھ بھی نہیں کاکا، وہ ایسی آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ وہ آنکھیں صاف کرتی سوں سوں کر کر بولی اور لہجہ مزید بھگا گئی، ہم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو، ہم تمہارا بابا ہے، بتاؤ ہم کو کیا بات ہے، تم اداس کیوں ہیں؟ ان کے سوال پر اندر ہی اندر بیلا کسی کلی کی طرح کھل اٹھی تھی۔ وہ وہ مورے کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ ہچکی لیتی نہایت دھیمی آواز میں بولی۔ اس کے مورے کو یاد کرنے پر نوشیروان صاحب ایک پل کو دکھی سے ہوئے۔ بن ماں کی بچی تھی، دکھ تو ہونا تھا۔ تو بچے ادھر ہے نا تمہارا مورے، تم ان سے باتیں کرو۔ وہ بے حد محبت سے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر بولے، جس پر بیلا کے منہ سے ایک اور ہچکی برآمد ہوئی۔ وہ پہلے سے اور زیادہ رونے لگی۔ بیلا، بچے کیا ہوا، ہم کو بتاؤ۔ اس بار نوشیروان صاحب بھی اسے اتنا روتے دیکھ ٹھیک ٹھاک پریشان ہوئے۔ کیسے بات کریں؟ ہاں، وہ ہم کو تھوڑی اپنا بیٹی مانتا ہے، ہم جتنا کوشش کرتے ہیں ان کے پاس جانے کی، وہ ہم کو اتنا ہی زیادہ دھتکار دیتا ہے۔ ہم بہت اکیلا ہے کاکا، بہت اکیلا۔ وہ روتے ہوئے دوپٹے میں اپنا چہرہ چھپا کر مزید رونے لگی، جبکہ نوشیروان صاحب بے یقین سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، تم کو غلط فہمی ہوا ہے۔ ہاں، وہ فرخندہ بیگم کو اچھے سے جانتے تھے، زندگی بھر کا ساتھ تھا ان کے ساتھ، لیکن بیلا کے آنسو انہیں پریشان کر رہے تھے۔ آپ بلا لو مورے کو کاکا، وہ ابھی اس امام کے ساتھ بیٹھا ہے، لیکن ہم سے بات تک نہیں کرتا۔ بات تو دور کی بات، ہماری طرف تو وہ دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں مزید تڑپ آ گئی۔ نوشیروان صاحب نے ملازمہ کے ہاتھوں اسی وقت فرخندہ بیگم کو باہر بلایا، جو باہر کی نوعیت سے بے خبر سیماب کے ساتھ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ ان دونوں کو مسکراتے دیکھ نوشیروان صاحب کی آنکھوں میں بے یقینی سی بھرنے لگی۔ انہوں نے روتی ہوئی بیلا کو دیکھا اور لب بھینچ کر رہ گئے۔ جی خان جی، آپ کب آئے؟ ہم کو بتائے بن۔ وہ آتے ان سے نہایت خوشگواری سے مخاطب ہونے لگی تھیں، جب نظر بیلا پر گئی۔ سیماب نے بھی اسی وقت اس کی جانب دیکھا، جو کھڑی رو رہی تھی۔ بیلا، تم کو کیا ہوا، تم کیوں رو رہے؟ سیماب فکر مند سی اس کے پاس آتی نرمی سے پوچھنے لگی۔ بیلا نامحسوس طریقے سے اسے ایک قدم فاصلہ بنا کر کھڑی ہو گئی۔ ہم کو تم سے یہ امید نہیں تھی۔ نوشیروان صاحب فرخندہ بیگم کی جانب دیکھتے بے یقینی اور افسردگی سے بولے، کیا ہوا، ہم سے کوئی گستاخی ہوئی خان؟ وہ ان کی بات پر یکدم سے پریشان ہوتی ان کے سامنے آئی۔ سیماب نے پریشان کن نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ جب اس کی نظر
گھوم کر بیلا پر آ ٹکے۔ اسے لگا جیسے وہ مورے اور نوشیروال صاحب کو دیکھ مسکرائی ہے۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بیلا کو ہی دیکھنے لگی۔ ایک بن ماں کی بچی کے ساتھ تم کو ایسا کرتے شرم نہیں آیا؟ تم کیسے اتنا فرق کر سکتا ہے دونوں میں؟ وہ لہجے میں بے یقینی اور سختی لیے پوچھ رہے تھے۔ فرخندہ بیگم پریشان سی کھڑی غلطی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم کو بتاؤ تو خاں۔ وہ ان سے پوچھنے ہی لگی تھی کہ بیلا بیچ میں بول پڑی، کاکا چھوڑو نا، ہم کو مورے سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی احسان کرتے لہجے میں بولی۔ سیما اسے مزید گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم کو ہوگا بھی کیوں کوئی مسئلہ؟ ہم کو ذرا بتاؤ تو مورے نے کیا کیا ہے؟ اسے بیلا کی مکاری پر غصہ آ رہا تھا، وہ بھی اتنا کہ وہ داجی کی موجودگی کا بھی احساس بھول گئی۔ بیلا نے قرب بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم ادھر اتنے سالوں سے کسی کے نام پر بیٹھا تھا۔ اس کے لہجے میں بے ساختہ دکھ امڈ آیا۔ ہمارا کیا قصور تھا جو ہم کو اتنے سال کسی کے نام پر بٹھا کر رکھا، اور اس نے آتے ہی سیدھا طلاق کا پرچہ ہمارے منہ پر دے مارا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ ہاں، یہ اس کے ساتھ ظلم تھا، لیکن اس میں کہیں بھی سیما کو مورے کی غلطی نظر نہیں آئی تھی۔ تو مورے نے تم کو نہیں بٹھایا تھا، ہم کو مورے کی غلطی جاننا ہے۔ تم کیسے ان پر الزام لگا سکتا ہے؟ وہ مزید طیش میں آتی بنا اس کے آنسوؤں کو کسی خاطر میں لیے تڑک کر پوچھنے لگی۔ سیما، اس کے خط کرخت لہجے پر داجی نے سختی سے پکارا، جس پر سیما ہڑبڑا کر ان کو دیکھنے لگی۔ سوری بابا، میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ فوراً سے اپنا لہجہ دھیما کر گئی۔ ہمارا زندگی دو بھائیوں کے ہاتھ تباہ ہوا ہے۔ ہم بن ماں باپ کے ہیں تو کیا ہماری زندگی کے ساتھ کوئی بھی ایسے کھیل جائے گا؟ وہ بات کا رخ موڑ رہی تھی۔ وہ اپنا کارڈ استعمال کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ نوشیروال صاحب کی دکھتی رگ ہے جسے وہ دبا رہی تھی۔ سیما لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک شاطر عورت تھی، کب کس کو کیسے زیر کرنا ہے یہ خوب اچھے سے جانتی تھی۔ تم ایسے کیوں بول رہا ہے بچے؟ میں نا تمہارا بابا۔ نوشیروال صاحب نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ آپ ہے کاکا، بے شک آپ ہی ہے، لیکن ہم کو خود کو ادھر اکیلا مظلوم محسوس کرتا ہے۔ اب بتائے نا، ہم اپنے گھر بھی نہیں جا سکتا، ادھر مورے ہم سے پیار نہیں کرتا، ہم کو ہمارا گھر والوں سے ملنے بھی گھر والوں سے بھی دور کر کے رکھا ہے۔ ہمارا کدھر کیا قصور ہے کاکا؟ ہم کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ وہ روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ سیما کی آنکھیں ایک دم سے پھٹنے لگی تھی۔ وہ آنکھوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ تو کیا یہ سارا ڈرامہ وہ اس لیے کر رہی تھی؟ سیما کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ کتنی تیز نکلی تھی، وہ بے ساختہ سوچ ہی سکی۔ نوشیروال افسردگی سے اسے دیکھنے لگے۔ ہاں، وہ بے قصور تھی،
اس کے بچپن کا ناجائز فائدہ اس کے بھائیوں نے اٹھایا تھا۔ وہ تو وہی کرتی گئی تھی جو اس بچی سے کہا گیا تھا۔ اسی وقت زریاب بھی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی چھوڑتے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی سی بوندیں چمک رہی تھیں۔ یقیناً وہ کسی پریس کانفرنس سے سیدھا گھر ہی آ رہے تھے، لیکن سامنے لگی عدالت دیکھ وہ ایک دم سے ٹھٹک گئے۔ ان کو دیکھ سیماب کو یکدم سے سکھ کا سانس آیا۔ وہیں بیلا کے چہرے کی رنگت یکسر تبدیل ہونے لگی۔ کیا ہو رہا ہے ادھر؟ وہ ذرا اور آگے آتے سب کو ایک نظر دیکھ استفساریہ پوچھنے لگے۔ کوئی کچھ نہ بولا سوائے نوشیروال صاحب کے۔ بیلا کو اس کے گھر چھوڑ کر آ، کچھ دن کے لیے۔ ان کی بات پر زریاب لمحہ بھر کو رکے۔ وہ پہلے سے ہی اتنی گرمی میں کانفرنس کر کر آئے تھے اور آگے آ کر یہ بات ان کا دماغ کھولا کر رکھ گئی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ بابا ہم بعد میں بات کرے گا۔ وہ تھوڑی رعایت طلب کرتے سکون سے بیٹھنے ہی لگے تھے کہ نوشیروال صاحب کی آواز پر بیٹھتے بیٹھتے رک گئے۔ ہم نے کہا تھا بیلا کو اس کے گھر بھیجو۔ ان کا انداز حتمی تھا۔ سیماب نے خوف زدہ ہوتے زریاب کی جانب دیکھا، جن کو شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ خود پر ضبط کر رہے تھے۔ بابا پلیز۔ ہم ہاتھ جوڑتا ہے۔ ابھی نہیں۔ وہ سچ میں ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگے تھے۔ وہ عاجز آ چکے تھے ان سب باتوں سے۔ بار بار ایک ہی بات ان کو پکا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم خود اس کو چھوڑنے جائے گا۔ یہ کہتے وہ آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ زریاب کی دھاڑ سب کا سانس تک روک گئی۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ ان کی گرجدار آواز پوری حویلی میں گونجی تھی۔ سیماب ڈر کر مورے کا بازو تھام گئی۔ یہ لڑکی ادھر سے ایک قدم باہر نہیں رکھے گی، ہم ٹانگیں توڑ دے گا اس کی۔ وہ بیلا کی جانب دیکھتے درستگی سے دھاڑے۔ ان کی بات پر بیلا سہم کر خود میں سمٹ سی گئی۔ زریاب! ان کی آواز سے زیادہ اونچی آواز نوشیروال خان کی تھی۔ سیماب ان کی بلند آواز پر سانس تک روک گئی۔ ماحول میں ایک سنسنی سی پھیل گئی، جیسے کوئی مرگت ہو گئی ہو۔ کوئی سانس بھی نہیں لے رہا تھا۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ وہ لفظ چباتے ہوئے سرد مہری سے گویا ہوئے۔ آپ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے بابا، یہ دشمنی کے خلاف ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آواز دھیمی کر گئے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ خود پر کتنا ضبط کر رہے ہیں۔ ہم کر سکتا ہے، اور یہ تم جانتا ہے۔ ان کو اپنی اولاد پر ترس نہیں آتا تھا۔ وہ ہر بار ان کو ایک نئی آزمائش میں ڈال دیتے تھے۔ نہیں، تم ایسا نہیں ہونے دے گا بابا۔ اب ہمارے ساتھ ہر بار ناانصافی نہیں کر سکتا۔ تھوڑا ترس کھاؤ، ہم خون ہے تمہارا۔ وہ بے بسی سے کندھے ڈھیلے چھوڑ گئے۔ تو یہ بھی اسی خون کا حصہ ہے۔ وہ درستگی سے ان کی بات کاٹ گئے۔
جس پر ذریعہ نہ چاہتے ہوئے بھی استہزائیاں ہنس پڑے۔ نہیں، اب نہیں، کون سا خون جس نے ہم سے ہمارا گل کو چھین لیا؟ اب ترس گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے، اور دکھایا کیا تھا؟ کیا دکھایا تھا بابا؟ وہ دھاڑتے ہوئے آج اس سوال کا جواب مانگ رہے تھے۔ ہم ان کو بھی ایسے ترسا کر رکھ دے گا۔ یہ لڑکی نہ کبھی ادھر سے جائے گی اور نہ ہی ادھر سے کوئی اب ادھر آئے گا۔ بس یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے خلاف جانے والے کو ہم خود دیکھے گا۔ ذریعہ خان دیکھے گا اس کو۔ وہ کوٹ پکڑ کر جھاڑتے کرخت لہجے میں اپنا فیصلہ سب پر صادر کر گئے۔ بیلا نے جان بوجھ کر روتے ہوئے نوشیروان صاحب کی جانب دیکھا۔ آج تم اتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے باپ کو حکم دے گا؟ ان کی آواز اب بھی اونچی تھی۔ سیماب دونوں جانب ماحول گرم ہوتے دیکھ رو پڑی تھی۔ باپ اگر انصاف نہ کرے تو کرنا پڑتا ہے۔ ذریعہ کا لہجہ پل میں بھیگ سا گیا۔ اسے ایک لمحے کے لیے زندگی بھر کے ان کے کیے گئے فیصلے یاد آ گئے، جس نے ان کی زندگی، اولاد کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تو ایسی اولاد سے بہتر ہے ہم خود کو گولی مار لیں۔ ان کی بات پر ذریعہ سمیت سب کا دل دھک سے رک گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگے۔ نہیں، ایک بار پھر نہیں، وہ پھر سے وہی سب کر رہے تھے۔ بابا، ذریعہ بے بسی سے ان کی جانب دیکھتے کندھے بے ساختہ ڈھیلے چھوڑ گئے۔ دل جیسے یک دم سے مٹھی میں آ گیا تھا۔ یہ دشمنی ختم ہے، بیلا اپنے گھر جائے گا۔ وہ حتمی فیصلہ سناتے بیلا کو لے کر جانے ہی لگے تھے، جب اچانک دھاڑ سے حویلی کا شاہی دروازہ کھلتے ایک شخص برق رفتاری سے خستہ حالت میں نوشیروان خان کے قدموں میں آ گرا تھا۔ سب نے پھٹی پھٹی سی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جب بیلا کی پہچان میں تھوڑی ہی دیر بعد آیا کہ وہ کوئی اور نہیں، اس کا لالا تھا، وہاج خان افندی۔ پھٹے ہوئے کپڑے اور سر سے بہتا خون۔ لالا! وہ چیختی ہوئی ان کے پاس بیٹھنے ہی لگی تھی، جب دروازے پر کھڑے شیطان کی دھاڑ پر وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے دیکھتے اس کا کیا، سب کا سانس سینے میں اٹک سا گیا۔ ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔